بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو آپ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں اس کو نورتن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور قسم کی انگوٹھی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو پتھر ہیں وہ خالص ہوں۔ تو اس کو سورج کی گرہ کے اوپر بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کے ٹاپ کے اوپر پلینٹ سن کا رولنگ سٹون جو ہے وہ روبی لگایا گیا ہے، جسے یاقوت کہا جاتا ہے یا جس کو مانک کہا جاتا ہے۔ اور اس کے چاروں اطراف میں مختلف سٹونز ہیں جن میں ایمرلڈ، سفائرز، کورل، اگیٹ، لیس اگیٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ یلو سفائر ہے اور موتی ہے، پرل جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک طاقتور انگوٹھی ہے، یہ ہر انسان نہیں پہن سکتا۔ یہ میرے پاس جو ہے، جو آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی اینٹیک ہے، بہت ہی پرانی انگوٹھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کر دوں۔ شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ پتھر پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ ایک سے زیادہ پتھر تب ہی پہن سکتے ہیں اگر وہ آپ کے ذائچے میں، آپ کے زوڈیک سائن میں یا آپ کے برتھ چارٹ کے اندر وہ سارے کے سارے پلینٹس جو ہیں وہ اچھی پوزیشن پہ ہیں، یا ان میں سے جو مطلب موسٹ پاورفل پلینٹ ہے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہے۔ جس طرح سن جو ہے وہ بہت پاورفل پلینٹ ہے، وہ ہماری پوری نظام شمسی کے لیے جو ہے وہ روشنی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پورے سولر سسٹم میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ رکھتا ہے وہ سن رکھتا ہے۔ تو اس میں سارے وہی سٹونز لگے ہیں جو پلینٹ سن کے ساتھ جو ہے وہ موافق ہیں، یا اس کے ساتھ کہہ لیں کہ فرینڈلی بیہیویئر کے اندر ہیں۔ تو اگر کوئی ان میں سے ایک پلینٹ نہیں بھی فرینڈلی بیہیویئر میں ہوگا تو بھی اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ جو زیادہ امپیکٹ ہوگا وہ انہی پلینٹس یا سٹونز کا ہوگا جو آپ کے برتھ چارٹ کے اندر جو ہے اچھی پوزیشن پہ ہیں۔ تو اس کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ 9 مطلب نیومیرک 9 اور رتن مطلب پتھر۔ تو میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز 9 رتن سے متعلق ہیں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ مس ہوتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں تو وہ ایسی ویڈیو ہو کہ جس میں آپ کو انفارمیشن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مکمل مل سکے، آپ کو کہیں اور سرچنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی ویڈیو انف ہو آپ کے لیے کہ آپ اس میں سے اتنی انفارمیشن یا اتنی جو ہے اس میں سے اسٹرینتھ گیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ نالج مل سکے۔ مزید اگر میں بات کروں تو یہ کون لوگ پہن سکتے ہیں، میں نے اگین آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی سٹون آپ نے پہننا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی اس کو اپنے نام کے حساب سے یا اپنے سٹار کے حساب سے نہیں پہنا جاتا۔ وہ کوئی بھی سٹون ہے وہ ایسے نہیں پہنا جاتا جب تک اس کو برتھ چارٹ کے اندر یعنی کہ ذائچے کے اندر کیلکولیشنز کے اندر اس کو نہ دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سٹار لیٹ سپوز لیو ہے، برج اسد ہے، اور ایک اور انسان کا جو زوڈیک سائن ہے وہ لیو ہے۔ تو ایک انسان اب لیو زوڈیک سائن عموماً ٹائیگر پتھر جو ہے، ٹائیگر سٹون جو ہے، ٹائیگر آئی سٹون وہ پہن سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایک انسان وہ ٹائیگر سٹون پہن رہا ہے اس کو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں، اور ایک انسان جو وہی ٹائیگر سٹون پہن رہا ہے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی لاس ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ بالکل بھی جو ہے وہ راست نہ آئے، اس کے ساتھ وہ بالکل بھی پرفیکٹ نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عموماً جب بھی لوگ یا اسٹرولوجرز آپ کو کہتے ہیں جی یہ آپ کے سٹار سائن کے ساتھ یہ سٹون مل رہا ہے تو آپ یہ پہن لیں، تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تو آپ کو ہمیشہ سٹونز جو ہے وہ برتھ چارٹ کی کیلکولیشن کے حساب سے پہننا چاہیے، تاکہ آپ کے ذائچے کے اندر جو پلینٹ سٹرونگ ہیں یا جن پلینٹس کی وجہ سے آپ کا ذائچہ جو ہے وہ اگر آپ کی کوئی پریشانی بھی چل رہی ہے تو ان سٹونز کی وجہ سے وہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے، اور آپ کے ان پلینٹری سٹریشن کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سٹون جو ہے وہ موافق آ سکے۔ تو
مجھے نہیں آج تک یہ سمجھ آئی یوٹیوب کے اوپر مختلف جو یہ پتھر بیچنے والے ہیں یا اسٹرالوجرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ پتھر پہن لیں. جب تک آپ کسی کا ذائچہ نہیں دیکھتے، جب تک آپ کسی کا برتھ چارٹ نہیں دیکھتے، اس کی برتھ کیلکولیشنز نہیں دیکھتے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ اسے کیسے ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اگر میں نے آج تک اپنے چینل کے اوپر آ کے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہ والا پتھر، یہ والا زوڈیک سائن جو ہے وہ پہن لے. میں جب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے وہ والے، ہمیشہ میں برتھ چارٹ اور ذائچے کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ ذائچے پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انسان کے ذائچے کے 12 گھر ہوتے ہیں، 12 پلانٹس ہوتے ہیں. ان ہر ہاؤس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا پلانٹ ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، کون سا پلانٹ ایک نحس پوزیشن پہ ہے، کون سا اوج یافتہ ہے، کون سا عروج یافتہ ہے، کس کو شرف حاصل ہے. تو یہ ساری چیزیں آخر یہ علوم جو ہم تک پہنچا ہے مختلف ائمہ طاہرین سے ہوتا ہوا، اولیاء اکرام سے ہوتا ہوا، آخر اس علوم کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے ہمیں مطلب فائدہ تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نالج ہم تک آیا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو. تو اس دین اسلام کے اندر رہنمائی حاصل کرنا، پیشن گوئی کسی چیز سے لینا، یہ حلال ہے. اس کو حرام نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس کو الہامی خواب بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. اس طرح قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ دن کے رات میں ڈھلنے اور رات کو دن کے اگنے کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو خود فرما رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی مستقبل کی پیشن گوئی کریں. ہاں یہ کہہ دینا کہ علم الغیب سے ہے یہ حرام ہے، لیکن آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں. پیشن گوئی میں اگر میں آپ کو آج کل کے دور کی ایک معمولی سی مثال دوں تو یہ ہمارا ویدر فورکاسٹ جو ہے یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے. تو کسی چیز کو ایسے حرام یا حلال کا تعین کر دینا یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی بغیر کسی پراپر ریسرچ کے. واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو جب بھی سٹون پہنا جاتا ہے اس کو اس کے ذائچے کے حساب سے پہنا جاتا ہے، اس کو اس کے ذائچے کا انگ دیکھ کے کہ کون سا پلانٹ جو ہے وہ کس طرح بہتر ہے یا اس کا کیسے وہ بہتر ہو سکتا ہے. سٹونز کو اسی لیے پہنا جاتا ہے، یہ ہیلنگ کرسٹلز ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی حکمت رکھی ہے. تو میں اس رنگ کے اوپر واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہ رنگ جو ہے اسے 9 رتن کہا جاتا ہے اور 9 رتن والی یہ رنگ جو ہے وہ ہر کوئی انسان نہیں پہن سکتا. اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے اندر چونکہ اس کے اندر روبی لگا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ 9 رتن کے اندر روبی ہی لگا ہو. اس کے اندر اور بھی بہت سارے پتھر ہو سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ پتھر لگوا سکتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے پتھر یا وہ ساری چیزیں آپ کے ذائچے کے اندر ضرور جو ہے وہ بہتر پوزیشن پہ ہونی چاہیے. اب یہ انگوٹھی وہ انسان پہن سکتا ہے جس کے ذائچے کے اندر سورج جو ہے وہ ذائچے کے 12 گھروں میں سے کسی اچھی پوزیشن پہ ہے، تو یہ اس کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور ان سٹونز کی پاور آپس میں مکس ہو کے کمبائنلی طور کے اوپر اس انسان کے لیے بینیفیشل ہو جائے گی، اس انسان کو امپاور کر دے گی. خیر یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ 9 رتن سے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ انفارمیشن وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو لوگ سٹونز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ میں ملوں گا ایک نیو ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.